بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں دو چیزوں یعنی اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں فضل اور رحمت کا الگ الگ ذکر کیوں کیا گیا اور ان سے کیا مراد ہے؟ قرآن حکیم کے اسالیب بیان میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جب فضل اور رحمت کا ذکر ہو رہا ہو تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہوتی ہے۔ اس کی مزید شہادت تو بعد میں بیان کی جائے گی، پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس آیت کریمہ میں فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے۔ ایک لطیف علمی نکتہ، زیر نظر آیت کریمہ میں دو چیزیں مذکور ہیں، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ ان دونوں کے درمیان واو عاطفہ ہے۔ عام اصول کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح فضل اور رحمت کا ذکر جدا جدا ہوا، ان دونوں کے لیے بیان کردہ حرف اشارہ ذالکہ وہ اس کا معنی ہے، یہ بھی اسی طرح تثنیہ کا ہوتا، لیکن یہاں سے قاعدہ ملحوظ نہیں رکھا گیا، یعنی یوں نہیں کہا گیا ان کی خاطر خوشیاں مناؤ، بلکہ فرمایا اس کی خاطر۔ گرامر کی روح سے یوں کہا جاتا زید اور بکر کمرے میں آئے، نہ کہ اس طرح زید اور بکر کمرے میں آیا۔ آنے والے جب دو ہیں تو صیغہ بھی دو کا استعمال ہونا چاہیے۔ اسی طرح عربی زبان میں ذالکہ اشارہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب تثنیہ یا جمع کا ذکر آئے تو اس کے لیے اشارہ بھی بالترتیب ذالکہ یا اولئکہ بولا جاتا ہے۔ اس اصول کو ذہن میں رکھ کر اگر مذکورہ آیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ فضل اور رحمت کے ذکر کے بعد واحد اشارہ ذالکہ لایا گیا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ کیا قرآن نے اپنے بیان میں قواعد کو بدل دیا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ تو ماننا پڑے گا کہ صیغہ واحد اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس مقام پر فضل اور رحمت سے مراد بھی کوئی ایک ہی وجود ہے۔ اس اسلوب بیان سے اس بات کی وضاحت مقصود تھی کہ لوگ کہیں اللہ کے فضل اور رحمت کو کسی اور سمت تلاش کرنے نہ لگ جائیں، بلکہ اچھی طرح یہ نکتہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنا فضل اور رحمت در حقیقت ایک ہی ذات میں جمع کر دیے ہیں، لہذا اس ایک ہی مبارک ہستی کے سبب سے شکر ادا کیا جائے اور خوشیاں منائی جائیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن۔ اگر ہم مذکورہ آیت کی تفسیر بالقرآن کرتے ہوئے بعض دیگر مقامات قرآنی پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ لفظ رحمت کی تفسیر سورہ انبیاء کی اس آیت سے ہوتی ہے جس میں حضور ختم مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی لقب رحمت للعالمین بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنایا گیا ہے، جس میں صرف عالم ارضی ہی نہیں بلکہ دیگر سارے عوامل بھی شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ رحمت تمام انسانیت کو محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مجسم رحمت بنایا جانا جملہ بنی نو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ہے، اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں متشکل ہو کر منصع عالم پر جلوہ گر ہوئی۔ قرآن حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت قرار دیتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر اگر نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ درج ذیل آیت کریمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو درج ذیل آیت کریمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا فضل اور رحمت ہونے کا واضح ثبوت فراہم کرتی ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اور اے مسلمانوں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا سب شیطان کے پیروی کرنے لگتے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت کا روح خطاب عام مومنین اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کو اپنا فضل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میرے حبیب تشریف نہ لاتے تو تم میں سے اکثر لوگ شیطان کے پیروکار ہو جاتے، اور کفر و شرک اور گمراہی و تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہوتی۔ پس میرے محبوب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری طرف مبعوث ہونا تم پر اللہ کا فضل بن گیا کہ اس کی آمد کے صدقے تمہیں ہدایت نصیب ہوئی اور تم شیطان کی پیروی اور گمراہی سے بچ گئے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی انسانیت میں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، اور بنی نو انسان شیطانی حملوں سے بچ گئی۔ اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد سر انجام دیے جانے والے امور کی تصریح بھی خود قرآن فرما رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورا عالم انسانی گمراہی و دلالت میں مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلاوت آیات اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے باہر نکالا، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اور ان کی جانوں اور روحوں کو نبوی تعلیم و تربیت کی بدولت تمام دنیوی آلائشوں سے پاک اور صاف کیا۔ یہ عالم انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے اپنے احسان عظیم کے طور پر ذکر کیا ہے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ فل یفرحو کے اس مصداق پر اہل اسلام جتنی بھی خوشی منائے کم ہے۔ یہ خوشی صرف محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا کھلا اظہار ہونا بھی ضروری ہے۔